الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جس پر چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتے ہیں دیتے ہیں، اپنا فضل جس پر فرماتے ہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، لیکن اس کو ایمان کی دولت اور ہدایت کی نعمت اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں انابت اور رجوع ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ اس کو جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہمیں سمجھنا چاہیے. یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ورنہ میرے بھائیو، دوستو، دنیا میں اربوں خربوں انسان رہ رہے ہیں. 700 750 کروڑ انسان دنیا میں رہ رہے ہیں. اور چین کی آبادی یہ دنیا کی چوتھائی 1/4، تو 750 کروڑ میں تقریباً 1.5 پونے 2 کروڑ یہ چین کی آبادی ہے. اور چین کی آبادی کا اکثر حصہ وہ کون ہے؟ وہ ایمان نہ لانے والے ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا سے یہ جائے گا تو یہ ناکام اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. مرتے ہی اس کو عذاب قبر شروع ہو جائے گا، مرتے ہی اس کے لیے قبر میں آگ جلا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر دوسری طرف اگر دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، تو میرے بھائیو، دوستو، یقیناً یہ کامیاب ہے. ایک ذرہ ایمان یہ اللہ کے ہاں اس ساری دنیا سے کئی گنا قیمتی ہے. احادیث کا خلاصہ اور جنت کا خلاصہ، اور اس میں جو بات آتی ہے
کہ آخری جنتی کو دنیا سے کتنی بڑی جنت ملے گی؟ 10 گنا بڑی جنت. اور یہ کون سا ایمان والا ہوگا؟ یہ کوئی وہ ایمان والا نہیں ہے اس بار بہت نفلیں ہیں، بہت نمازیں ہیں، بہت اس کے پاس عبادتیں ہیں، نہیں. آخری ایمان والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی نیکی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ جی اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. تلاش کرو کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں تمہیں بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ میرا بندہ فلاں وقت میں، فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں اس کے دل میں یہ گزرا تھا کہ اللہ ایک ہے، بس دل میں اس کے گزرا تھا اور کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ آخری جنتی ہے. اور کتنی دنیا سے بڑی جنت ملے گی؟ 10 گنا. یہ جتنی دنیا ہے نا، اتنی 10 دنیا ہو جائیں، اتنی بڑی جنت اس کو ملے گی. اور جو ایمان والا ایسے ہوگا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل میں بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ، اس پر اب سب الحمدللہ کہے. اللہ کے حکم نماز ہم نے ادا کر کے اور اللہ جل جلالہ کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی گرمی کو فرماتے ہیں نا، تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑو، اس لیے کہ مشقت اور تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہے گی. اور کہاں تک تمہارے ساتھ جائے گی؟ جنت کے دروازے تک. جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بس ابھی نیکی کا کام ختم ہو گیا. اور تھوڑے سے مزے کے لیے، آنکھ کا مزہ، کان کا مزہ، زبان کا مزہ، غیبت کر لی، آنکھ کا مزہ کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، ناجائز کو دیکھ لیا، کان کا مزہ کوئی بات ایسی سن لی جو اللہ کے ہاں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کرو، اس لیے کہ کیا مزہ ختم ہو جائے گا، خواہش پوری ہو جائے گی یا مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہے گا. اور یہ گناہ کہاں تک جائے گا؟ ساتھ کہاں تک جائے گا جی؟ جہنم تک. جب جہنم میں ڈال دے گا اب اس کا کام ختم ہو گیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ، اے اللہ تو نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا. صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت یہ تھی، اپنے ایمان پر وہ فخر کرتے تھے. جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کیا کہا؟ سارا کفر ان سے کانپتا تھا، لرزتا تھا. کیوں؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. بدر میں کتنی تلواریں تھیں، تھوڑا سا سامان اور مقابلے میں. لیکن اللہ کی مدد جب آئی تو فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن حضرات نے سفر کیا ہے اور وہ بدر کے مقام پہ گئے ہیں، وہ ریت کا ٹیلہ ابھی بھی موجود ہے جہاں پر فرشتے اترے، اور صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کام نہیں ہوتا تو پھر میں خود آ رہا ہوں. اور خدا نے کا مطلب کیا ہوا کہ فرشتوں کو بھیج دیا اور مدد کر لی. مسئلہ یہ نہیں ہے. ایمان والے کے لیے سب سے بنیادی بات اس کے دل کے اندر کے جو خانے ہیں، دل کے اندر جو اس کی گہرائی ہے، محنت اس پر ہے. ایمان کی محنت اس پر ہے. دعوت تبلیغ کی محنت یہ ہے. دل کے اندر کی جو گہرائی ہے اور اس کے اندر جو محبت اور اس کے اندر جو یقین ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت یہ تھی، وہ ایمان پر خوش ہوتے تھے. اس پر ہمیں فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ ہمارے وہ ساتھی جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں ملکوں میں وہ دیکھتے ہیں. ایمان کا پتہ اس ماحول میں ایسا نہیں چلتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. 96-97% مسلمان ہیں، 98% مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں. باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان. مسلمانوں کی ترتیب ہے، میت ہو رہی ہے مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر رہے ہیں. جمعے کی نماز ہو رہی ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے مسلمانوں کے طریقے پر. یہ بھی قربانی گزری ہے، عید الاضحیٰ، جانوروں کو ذبح کیا.
سنت ابراہیمی کو ادا کیا، مسلمانوں کے ماحول میں ہے۔ ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ مقابلے میں آتا ہے جہاں غیر مسلمہ کا ماحول ہے، ایک مسلمان کی قدر، جتنی جماعتیں جاتی ہیں نا جی بیرون ملکوں میں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان کو تلاش کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑا، اور جب پھر سفر کر کے ساری رات اور سارا دن سفر کر کے اس ایک مسلمان سے ملے تو پھر کتنی ہمیں خوشی ہوئی۔ اور جن جماعتوں نے یہ سنایا کہ جی جب وہاں ہم گئے اور وہاں پہنچے کوئی مسلمان نہیں ملا، پھر ہمارا کیا حال تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے دعوت کی محنت میں ایمان پر محنت ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو ماننا کسی کے اعتماد پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے مان لیا، اللہ کی بات کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے، ظاہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ آمنت باللہ میں ہم جتنی باتیں پڑھتے ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھوں سے نہیں ہے، کانوں سے نہیں ہے، دماغ سے نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں ہے، یہ جو انسان کے ظاہری اعضاء ہے نا، ایمان کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، کتاب جو اللہ کا کلام ہے، جو زبانی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا، وہ تو ہم نے نہیں سنا نہ ہم نے دیکھا، یہ تو سنا ہوا کہ کاغذوں میں لکھ دیا کہ یہ قرآن ہے۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت کے دن کو ہم نے نہیں دیکھا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، کل کیا ہونے والا ہے قرآن پاک کہتا ہے یہ اللہ کو علم ہے، کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کو علم ہے، کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کو علم ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے نا، وہ بعض باتیں ایسی ہیں نا جی کہ کل جی پرسوں بارش کا امکان ہے، تو اللہ معاف کرے ہم ساتھ کیا کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم زبان سے کیا نکال رہے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں سبب باران کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ایمان ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، پکا کرنا ہے، اور یہ دعوت کی بنیاد ہے۔ دعوت کی محنت صرف ایمان کو پکا کر لینا، دل کے اندر اس بات کے یقین کو اتار لینا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چھوٹا بڑا، گرمی سردی، ہوا بارش، موت زندگی، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم زبان سے کیا نکال رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا تکوینی نظام یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کو خلاف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیا؟ جس چیز پر ہمیں اس استعداد کو، اس ہماری سوچ کو، اس ہمارے مال کو، یہ ہماری جو جان ہے، جسم ہے، جس چیز پر لگانا تھا اس پر نہیں لگاتے، اس پر ہمیں لگانا چاہیے۔ اس لیے دعوت کی محنت میں بنیادی محنت، بنیادی بات، سارے نبیوں کی باتوں کا خلاصہ، قرآن کریم کا خلاصہ، ساری اللہ کی آسمانی کتابوں کا خلاصہ، فرشتوں نے نبیوں پر کیا نازل کیا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں، دائیں بائیں مت جاؤ، اللہ تعالی کی ذات سے اپنے دل کا تعلق ٹھیک کر لو۔ نبی یہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ کو پڑھ لینا آسان ہے،
یہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ کیا کہتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ دعوت دی نا اور کیا کہا کہ یہ کہہ دو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو چچے نے کیا کہا؟ بھتیجے یہ کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے، مسئلہ یہ تو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ان 360 خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا. اور یہ ساری ہماری قوم کیا کہے گی کہ چھوٹا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو چھوٹی تھی نا، یہ تو چچا تھے، بڑے تھے، کہ ان کا ایک یہ بھتیجا اور یہ نئی بات کرتا ہے اور ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹا رہا ہے. اور دوسری بات کہ کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن کلمے کے مطابق پھر زندگی پابندی کرنی پڑے گی اور وہ مشکل ہے. کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے میرے لیے. اس لیے دعوت کی محنت، بنیادی محنت ایمان کی محنت ہے، اور ایمان میں اللہ پر ایمان لانا اور اس ایمان کو اندر اپنے دل میں بٹھانا، یہ ہے اصل بنیاد. ساری تبلیغ کا، سارے یہ چلنے چلانے کا، سال 7 مہینے اور چلہ لگانے کا، اور روزہ اور یہ شب جمعہ اور شب اتوار، اور محلے میں جماعتیں آ رہی ہیں اور مسجد میں ہم گشت کر رہے ہیں اور مسجد میں تعلیم کر رہے ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کا یقین اس ذات کی طرف ہو جائے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. جس سبب کو اللہ نے بنایا ہے وہ مسبب الاسباب اللہ ہے. اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے سبب کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نقصان کی بات ہے. نبیوں نے یہ سمجھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے، لیکن پانی کو تو میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے اس کو ڈبونے کی طاقت دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن انسان تو تھے نا، اور انسان کی فطرت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے. تو مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے. جس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دائیں بائیں یہ سارے اسباب بھی پیدا کیے. اب ان اسباب سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے، یہیں پر اللہ معاف کرے ہم پھسل جاتے ہیں. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے. میں جو یہ بول رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، اس میرے بولنے کے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے جو یہ بولنے کی طاقت دے رہی ہے. رائمنڈ میں ہمارے ہم پڑھتے تھے اس وقت، جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں 30-40 سال سے لگے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہوگا، بھائی احمد حسن صاحب تھے سرگودا کے، پھر مدینہ منورہ میں تھے، پھر ان کا انتقال بھی وہیں ہو گیا. بیانات کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور زبان بند ہو گئی. اس کے بعد پھر بولنا بند ہو گیا. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ زبان 2-4 انچ کی زبان ہے، اور اس میں اس کے اندر جو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے بس یہ بول رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. جس کو اللہ نے گونگا پیدا کر دیا، اس کو بولنے کی طاقت نہیں دی، ساری دنیا کے انسان اس کو بلوا نہیں سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ اے میرے کلیم، یہ جو پانی ہے، یہ جو دریا ہے، اتنا بڑا پانی ہے، اس میں جو ڈبونے کی طاقت ہے وہ میں نے رکھی ہے، اس سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ کیا فرمایا کہ فرعون کے سامنے ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑا بدماش ہے، بادشاہ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں بڑا بادشاہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پالنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا لا تخافا اننی معکما، تم مت ڈرو دونوں، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اننی معکما، اور فرمایا اسمع و ارا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اسمع، یہ جو کہہ رہا ہے نا فرعون، یہ میں سن رہا ہوں،
دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے، سنتا ہوں میں، اور اگر یہ کوئی حرکت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہم سوچ لیں، اگر ہمارے سامنے یہ حال ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا، جتنا ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے، اللہ معاف کرے، غیر مسلم نے، غیر مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگوں نے اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کو گاڑی خراب کر کے نہیں دیتا ہے، اچھی گاڑی بھیجتا ہے۔ وہ اس کے کھانے کو، کپڑے کو خراب نہیں کرتا ہے، اس کی بلڈنگ کو خراب نہیں کرتا ہے، بلکہ بلڈنگ آج سے 20 سال پہلے مٹی کے گھر تھے، اب پھر اس کے بعد اینٹ اور یہ بلاک اور اب یہ ٹائل اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گئے۔ یہ جو دنیا کی چیزوں میں ایک قسم کی ترقی آ رہی ہے، ادھر سے ایمان کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دعوت کی محنت یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں پر اس بات کی محنت کرو کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق، دل کا تعلق بنا لو۔ نبیوں کے واقعات میں بھی یہ سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ہم سب زیر تربیت ہیں، اطمینان نہیں ہے ہم میں سے کوئی آدمی، میں سب سے پہلے میں اس بات کا اطمینان نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو گیا۔ بس اردو میں کہتے ہیں نا، پہنچی ہوئی سرکار، پہنچا ہوا آدمی ہے، ادارہ سیدلے سڑے دے گا۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، محنت میں لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، موت تک اس محنت میں لگا رہے گا اور پھر بھی ڈرتا رہے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کیا ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہو کر سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ لَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی مسلمانوں والے عمل کرتا رہتا ہے، خوف کا یہ عالم ہونا چاہیے۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے، کیا ساری زندگی مسلمانوں والے عمل کرتا رہا اور موت کے وقت اس نے ایسا عمل کر لیا جو کافروں والا تھا اور دنیا سے وہ بے ایمان ہو کر رخصت ہو گیا۔ اور دوسری طرف یعنی یہ خوف، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفت تھی کہ وہ ڈرتے رہتے تھے، نماز پڑھ رہا ہے ڈر ڈر کر۔ اسلام کی تاریخ آپ حضرات میں جس نے پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبیلے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے نکل گئے۔ کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو مرتد ہو گئے۔ غیر جو ہے وہ چیزوں پر محنت کر کے چیزیں خوب بنائے گا، لیکن ادھر سے اس کو مسلمان کو پتہ نہیں ہے، اس کے ایمان کو، اس کے یقین کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جال بچھاتا ہے وہ۔ اور دعوت کی محنت کیا ہے کہ اس شیطان سے اور اس شیطان کے ماننے والوں سے کیسے تم نے بچنا ہے اور اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے، اور موت تک اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھ کے موت کے منہ میں جانا ہے، تب مرنے کے بعد وہ ساری نعمتیں ہیں، سارے مزے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا ہمارا سونا چاندی روپیہ ڈالر نہیں ہے، اس کی نفی کرنی ہے۔ ہاں، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور نئی زبان سے نہیں، میرا دل یہ کہے کہ اس سے نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میری جیب میں اور میرے بینک اکاؤنٹ میں اور میرے گھر میں
اور میری دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے اس سے میرے کام بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بناتے ہیں؟ اپنے دل سے ہر آدمی پوچھ لے، دوسرے سے نہ پوچھے. دوسرے سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ نہ جی وہ یہ کیسی بات ہے، وہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اپنے دل سے پوچھو، الگ بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھو کہ کیا ان چیزوں سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. مسئلہ تو یہاں ہے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، روزانہ 1 سپارہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، موقع محل کی دعائیں بھی کرتا ہوں، ہاتھ دھو کر بسم اللہ وعلا نہیں، بسم اللہ وبرکت اللہ، یہ حدیث ہم بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ صحیح یہ ہے بسم اللہ وبرکت اللہ. سب کچھ میں کر کے بیٹھتا ہوں، لیکن دل کے اندر میرا یہ ہے، شیطان مجھے یہی سمجھا رہا ہے کہ نہیں وہ جو پیسے تیری جیب میں ہے نا، یہ اس سے، وہ جو تیرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اس سے، وہ جو تیری دکان چل رہی ہے اس سے. اور نبیوں کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی یہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں، ان سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے. ایک اللہ سے، اللہ کے بغیر، ایک اللہ سے، اللہ کا جتنا غیر ہے اس سے نہیں، اللہ کا غیر جتنا ہے اس سے نہیں، ایک اللہ سے ہوتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس سے تو تھوڑا سا یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی دکان بھی اس کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ. نہیں، ایک اللہ سے ہوتا ہے. یہ ایک کا لفظ بھی کہنا ہے. سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، جن کو باقی صورتیں نہیں آتی ہیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہے اس میں؟ قل هو اللہ احد. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو مار پڑ رہی ہے تو وہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ اللہ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. فضائل اعمال میں ہم نے پڑھی ہے نا واقعہ، کیا کہہ رہے تھے وہ جب مار پڑتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد. یہ لفظ لکھا ہے. ہم نے احد پر بھی محنت کرنی ہے. اللہ کو ہم سب مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن احد کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. میری دکان نہیں، احد ایک اللہ. روپیہ پیسہ سونا نہیں، ایک اللہ. اس لیے میں عرض کرتے ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ غیر جتنا ہے وہ سب کیا کر رہا ہے؟ چیزوں پر محنت کر کے مسلمان کو بھی ان چیزوں میں لگا کر اللہ سے غافل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات جتنی ہے نا، ہمیں جماعتوں کو ہدایات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ عجیب الفاظ ہیں. آپ اپنے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کریں. ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کی بات چل رہی ہے نا. اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اے نبی جی آپ کیا کیجئے؟ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے پالنے والے کو پکارتے ہیں صبح و شام. ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. صبح بھی اللہ کو پکار رہے ہیں اور شام کو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، موقع محل کی دعائیں پڑھ رہے ہیں. یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی برکت کو وہ لوگوں کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں. اللہ کو لوگوں سے ملا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں. اے اللہ اس کو ہدایت دے دے. اے اللہ یہ بھی، اس میں بھی تو نے استعداد رکھی ہے، لیکن اگر یہ تیرا نافرمان ہو کر اور کافر ہو کر مر گیا تو یا اللہ یہ دوزخ میں جائے گا. کتنی بڑی سزا ہے تیری طرف سے. اے اللہ بس تجھ سے درخواست کرتے ہیں اس کو ہدایت دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا قصہ تو ہم سب نے سنا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا کہ اے اللہ ہشام اور خطاب ان دو میں سے ایک کے بیٹے کو ہدایت دے دے. عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام.
تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارا قصہ کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ دکھاؤ، بہن نے کہا کہ نہیں آپ ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ، جب وہ دیکھا پھر مسلمان ہو گئے، تو اندر سے وہ بہنوئی نکل کے انہوں نے کہا مبارک ہو، حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے ایک کو ہدایت دے دے، وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کو لوگوں سے اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہے اس کو لوگوں کی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام، صرف صبح نہیں، صبح و شام، اور صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ بس ساری زندگی ان کی اسی میں لگ رہی ہے۔ تو ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ کس کام کے لیے دی ہے؟ دنیا کے لیے دی ہے، دنیا کے لیے نہیں دی ہے۔ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانا اور اللہ تعالی کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد کرنا آسان ہے، اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، یہاں اللہ کی بات ہو گئی، رسول اللہ کی بات ہو گئی، آخرت کی بات ہو گئی، اب ہم دنیا میں لگ گئے تو اللہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جس موقع پر، جس حال میں بھی تم ہو، اللہ کو اپنے سامنے رکھو، بس پھر مسئلہ آسان ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، دعوت کی محنت میں بنیاد یہ ہے۔ غیر جو محنت کر رہا ہے وہ غیر پر کر رہا ہے، اور نبی جو محنت کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی محنت کر رہا ہے، اور غیروں کی ساری استعداد اور صلاحیت کس پہ لگ رہی ہے؟ سارا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے کہ کیسے مسلمان کے اندر، دل کے اندر جو یہ قیمتی سرمایہ ایمان ہے، یہ کیسے اس کا دل ایمان سے خالی ہو جائے۔ اپنے دل پر اس کی نگاہ رکھنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی دی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پر 100% چلنے کی نیت کر لے گا اور علماء سے جا کر پوچھے گا کہ میرے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ حدیث ہم نماز میں یہ سنتے ہیں نا جی، کیا کہ جب تھوڑی سی آندھی تیز ہو جاتی تو صحابہ کہتے ہیں ہم مسجدوں کو دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے۔ پھر وہ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ اللہ کی پناہ، حضور کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اگر تھوڑی سی ہوا تیز ہو جاتی تو ہم سب مسجدوں میں دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ اردو میں ایک مقولہ مشہور ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ ہم سب سنتے ہیں نا جی، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ملا سے مراد ایمان والا، کہ اس کو جب بھی کوئی حال آئے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ مسجد میں جائے گا، اللہ کے سامنے سجدہ لگائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک، جو ان کی اپنی زندگی تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ کہہ کے نہیں، کر کے دکھایا ہے۔ پریشانی کا علاج، آج دنیا کتنی پریشان ہے آپ کے سامنے ہے۔ ایمان اگر دل میں مضبوط ہے تو یہ ڈرے گا نہیں، کہ جو چیزوں سے ڈرتا ہے چیزیں اس کو ڈراتی ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب وہاں دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے عربی کے الفاظ ہیں کہ تمہیں جتنی شراب پسند ہے اس سے زیادہ ہمیں موت پسند ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ جتنی تمہیں شراب پسند ہے اس سے زیادہ ہمیں موت پسند ہے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہوگا اور ایمان والا ہوگا اور وہ موت سے نہیں ڈرے گا تو وہ ان باہر کی چیزوں سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ لیکن خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے نا جی۔ جس ماحول کی باتیں ہم کریں گے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ وجود میں آتی جائیں گی۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بعض ہمارے بڑے فرماتے ہیں، بزرگوں نے یہ فرمایا کہ دنیا کا ذکر تم اچھائی کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے نا، کہ دنیا اچھی چیز ہے اور یہ بڑی مزیدار چیز ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔
یہ تو غلط بات ہے کہ آدمی دنیا کو کیا کہے، اچھا کہے، روپیہ اچھا ہے، پیسہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں دنیا کا تذکرہ برائی کے ساتھ بھی مت کرو. کیا دنیا بڑی گندی چیز ہے اور بڑی خراب چیز ہے اور یہ بڑا، دنیا کا لفظ ہی مت بولو، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، خیر محنت کر رہا ہے کہ اس سے ایمان بھی سلب ہو جائے اور یہ عمل میں کیا کر لے، عمل کی مضبوطی اس کی ختم ہو جائے، نماز اس کی بے جان ہو جائے، قرآن کی تلاوت اس کی بے جان ہو جائے، اس کا ذکر بے جان ہو جائے. ہم بیٹھ کر الگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا جی، 3 تسبیحات صبح و شام کرتے ہیں، الحمدللہ سب کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دوسرے سے نہ پوچھیں، اپنے دل پر نگاہ ڈالیں. جب میں یہ کہتا ہوں سبحان اللہ، تو یہ کہتے ہی دل پر نگاہ ڈالنے کہ میرا دل کیا کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم نے 100% عمل کرنے کی پہلے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. 100%، 99% نہیں، 100% اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی میں لانے کی ہم نے نیت کر لی، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. یہ شادی میں، غمی میں، عبادات میں، نماز میں، عید میں، خوشی میں، غمی میں، میت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ رضی اللہ عنہم نے ساری ہمارے سامنے پیش کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سر آنکھوں پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے. نماز خود پڑھ کے دکھائی ہے نا جی. اور یہ فرمایا کہ جیسے اس دیہاتی نے نماز پڑھی 3 دفعہ، انہوں نے کہا کہ جی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو وہ رکوع سجدے سے اٹھ کر جو ہے قومہ اور جلسہ صحیح نہیں کرتے تھے نا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. صرف ایسے تو نہیں کہا نا، تا خوی نہیں دی کہنا جب تاسو منز کا ہوئی بس، مطلب کزو قوم کا نہ قوم الگ، مطلب تاسو کا ہوئی، ایسے تو نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسی نماز پڑھو. جیسے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں ایسے کھانا کھاؤ. فَاتَّبِعُونِی قرآن کا لفظ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کیا اللہ سے تم محبت کرو تو تم میری اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو فَاتَّبِعُونِی میں کیا ہے؟ اس میں جنازہ بھی ہے، اس میں میت بھی ہے، اس میں شادی بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں یہ قربانی کی عید بھی ہے، اس میں یہ لباس بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونے بھی ہے، اس میں بیویاں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی انبیاء علیہ السلام کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ رضی اللہ عنہم کی براہ راست. اب مسئلہ اور ہے، ایمان اس شخص کا بنے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر 100% عمل کرنے کی نیت کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگ کر اور اس راستے پہ چل پڑے گا. آج ہم نے ایک حدیث پڑھی، حدیث کی کتاب میں مشکات شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں ہم بھی بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں بھی کھینچ دی. ایک تو وہ فضائل صدقات میں ہے نا کہ یہ موت ہے اور یہ آدمی کی خواہشات ضرورتیں ہیں اور یہ خواہش آگے جا رہی ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اندر اس کی ضروریات اور دنیا کی چیزیں ہیں، وہ اور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور پھر یوں فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا، اور یہ دائیں بائیں یہ راستے ہیں اور ان پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اگلی حدیث میں اس کے ساتھ فرمایا کہ سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور دائیں بائیں کچھ راستے نکلے ہیں اور اس کے دروازے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن خیال کرنا ان دروازوں کی طرف اس پردے کے پیچھے نہ جانا، وہاں شیطان بیٹھا ہے تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا، اور جب پردے کے پیچھے لے گیا پھر تمہیں یہ صراط مستقیم نظر نہیں آئے گا.
اس لیے میرے عزیز بھائیو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس میں دیکھیں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب یہ تھی، جب ان کو کوئی حاجت پیش آتی تو وہ دوسرے بڑے صحابی سے پوچھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر ان سے پوچھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھے سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھے سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت کتنی تھی؟ 9 سال۔ اور تھوڑی سی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور تھوڑا سا وقت اور چھوٹی عمر میں، اور صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ علم ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں کوئی بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے، اما جان فرمائیں اس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سنا ہے؟ وہ ہمیں بتا دیتی، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جب بھی ہم اپنی عقل پر چلیں گے، یہ یاد رکھیں آپ بات، مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا اور اپنی عقل سے چل پڑے، نہیں، ہمیں پوچھ پوچھ کر چلنا، اس میں ہماری حفاظت ہے۔ تبلیغ کی محنت میں بھی اور اپنی خارجی زندگی میں بھی۔ تبلیغ کی محنت میں اپنے بڑوں سے پوچھنا، خارجی زندگی میں نکاح طلاق میں مفتیوں کے پاس جا کر کہ جی یہ مسئلہ ہے، اپنی سوچ سے کرو گے تو پھر آدمی کدھر اور نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو بزرگوں، دعوت کی محنت میں ایمان بنانا یہ سب سے بنیادی اور اول بات ہے، اور ایمان بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی کو اپنانے کی پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ہم کرتے ہیں سنت پر عمل، لیکن 100% تو نہیں ہے نا جی، نہیں۔ میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ حضرات میں ماشاءاللہ کوئی ہو جو یہ کہے کہ میں 100% سنت کا پابند ہوں جی، میری نماز بھی سنت کے مطابق ہے، میرا روزہ بھی سنت کے مطابق ہے، میرا کاروبار بھی سنت کے مطابق ہے، میرا کھانا پینا، شادی بیاہ، لباس، میری میت، سب سنت کے مطابق ہے۔ میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا ہوگا جو 100%، 99% نہیں، 100%۔ پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، 100% سنت پر جب عمل کرنے کی نیت کر لی اور اخلاص کے ساتھ نیت کر لی، اخلاص کے ساتھ، وہ ایک بات یاد آئی، ایک بابا جی تھے تو وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، صحابہ اپنے راستے کی موت مانگتے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے کی موت دے دے، یا اللہ خپل لار کے مال مرگ راکی۔ تو وہ بوڑھا بھی بہت تھا، تو اس کے ساتھ کوئی ایک بیٹا یا پوتا کوئی آدمی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ وہ چلے میں بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا۔ تو جب بیمار ہو گیا تو وہ جو بیٹا یا پوتا ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا بابا جی کا خیر یا دعا خود قبول شوی دا کنا، بس نے کہا اللہ پلا رکھے مرگ در ترازی۔ تو اس نے کیا کہا، نہ کنا دا یا اللہ دی چلہ کی خو میں نہیں غختی کنا، بلے چلہ کی ہو گیا۔ تو اخلاص کا تو پتہ چل گیا ہے نا۔ سنت کی اگر ہم نے 100% نیت کر لی، ہاں 100% نیت کر لی، اللہ سے مانگ لیا، پھر عمل کرنے کے لیے چاچا اور ماما اور کاکا اور بیوی اور بچے اور ان میں سے کوئی ایک رکاوٹ بنے گی۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے حضرات سے پوچھو کہ جی کس طریقے سے ہم ان کو لگائیں۔ بیٹے کی شادی تھی اور اس نے کہا کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے، بیوی میاں بیوی خاوند اپنے سے بات کر رہے تھے، ماں باپ کہہ رہے تھے کہ جی بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ جی اب وہ ماحول تو بنا ہوا نہیں تھا، اب حضرت جو ہے یہ تو ماشاءاللہ سفر اور تبلیغ اور سارا نظام، اور اندر ماحول بنا ہوا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا۔ تو آخر میں بیوی نے کہا کہ جی وہ آپ کا سروزہ کب ہے؟ اس نے کہا میرا سروزہ 4، 5، 6 تاریخ کو انشاءاللہ میں، بس ٹھیک ہے، کہتے آپ سروزے پہ چلے جائیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ جو ہم نے کرنا ہے وہ کر لیں گے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سنت کے مطابق اگر ہم نے اپنی عبادات کو بھی لگایا، اپنے معاملات کو،
دنیا کے معاملات، خریدنے بیچنے میں سنت طریقہ شاید آپ نے سنا ہوگا، پہلے پیسے دینے چاہیے یا پہلے چیز لے کر پھر پیسے دینے چاہیے؟ کسی نے تو سنا ہوگا نہیں؟ پہلے پیسے دے کر پھر چیز لینی چاہیے. کاروبار کا معاملہ، شادی کا معاملہ، غمی کا معاملہ، کتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا، علم کا حاصل کرنا یہ تو ضروری ہے نا، اور علم نبوی کا حاصل کرنا. نماز سے پہلے نماز کا علم سیکھو. نماز کا علم کیا ہے؟ فرض نماز کون سی ہے، یہ نماز کا علم ہے نا. واجب نمازیں کون سی ہیں، یہ بھی نماز کا علم ہے. رکوع کیسے کرنا ہے، یہ بھی نماز کا علم ہے. نماز کے اندر جو قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، یہ بھی نماز کا علم ہے. قرآن کا علم یہ نماز کا علم ہے. جب نیت یہ کر لی کہ میں نے سنت کے مطابق اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی زندگی، کھانا پینا، اپنی شادی، اپنی غمی، یہ سب میں نے سنت کے مطابق کرنی ہے، فیصلہ کر لیا، اللہ کی مدد شامل ہوگی. صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. قصہ مشہور ہے نا کہ وہ لقمہ گر گیا اور یہ کسی بادشاہ وزیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے صحابہ، تو لقمہ گر گیا، منہ سے نہیں، ہاتھ سے. منہ سے جو گرے گا اس کو تو نہیں کھانا ہے، ہاتھ سے گر کر اس کو صاف کرنے لگے، کھانے لگے. تو وہ ساتھ جو پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کیا کرتے ہو، یہ وزیروں کے سامنے بیٹھے اور یہ نیچے سے لقمہ اٹھا کے اب کھا رہے ہو. ایمان جب پکا ہوگا تو سنت کے خلاف اس کے لیے عمل کرنا بس بالکل ایسے ہوگا جیسے کسی نے گولی مار دی کسی نے. جب ایمان پختہ ہوگا اندر سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہو. تو جب اس نے یوں کہا کہ کیا کرتے ہو، تو اس نے آگے سے جواب میں کیا کہا، اترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ وزیر بادشاہ تو ہوتا رہے، ہاں بے ادبی نہیں کرنی ہے، ادب کے ساتھ. اخلاق بھی اچھے ہیں، ایسے نہیں ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق بھی اعلیٰ تھے، ایسے نہیں ہیں. اخلاق کے ساتھ اس نے اس کو سمجھایا چپکے سے کہ ان بے وقوفوں کے لیے میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں. دنیا اور چیزیں یہ تو رہ جانے والی ہیں، ایمان اور عمل سنت یہ اپنے ساتھ جنت تک جانے والی ہے. آخرت میں اگر ہم کیا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت چاہتے ہیں، سب کے نہیں چاہتے ہیں کہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو، کرسیاں بھی ہماری جنت میں ان کے قریب لگیں، ہماری جنت بھی ان کے قریب ہو. تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ اس سے ملے گی کہ 100% یہ نیت کر لی کہ میں آج کے بعد سنت کے خلاف کام نہیں کروں گا. تو سب نے نیت کر لی ہے جی، لیکن اس کے لیے ترتیب ہے. یہ چلہ 4 مہینے لگانا یہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہے کہ اخلاق کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر جو ہے بس بالکل نہ، سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں ہے، خبردار، یہ مطلب نہیں. بیٹھ کر سب کو ترغیب دے دی، تعلیم کا حلقہ لگا لیا، پھر ترغیب دے دی کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک سنت دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا. اور جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کا حشر بھی اس کے ساتھ فرمائیں گے. اور سنت میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، ہمیں شادی اس طرح کرنی چاہیے، ہمیں فلاں اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بیوی بھی کہے گی، بچے بھی کہیں گے ہاں جی کرنا چاہیے. اس کے بعد جب ان کا ذہن بن گیا، اب کام آسان ہو گیا. دائی آدمی متاثر نہیں ہوگا، دائی آدمی مؤثر ہوگا. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب کو اپنی ترتیب پہ لاؤ. کیا مطلب اپنی ترتیب پہ؟ جو اللہ رسول نے ترتیب بتائی ہے اس پر سب کو لاؤ. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت طریقے سے مضبوط ہوگا. نماز ہماری اخلاص والی بھی ہو، خشوع خضوع والی بھی ہو، اور پورے دھیان والی ہو، صحیح قرات والی ہو، صحیح ذکر والی ہو.
توجہ اللہ کی طرف کیا ہو؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، دائیں بائیں مت ہلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا، ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور ہل رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے زور سے ڈانٹا کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی، پھر فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے اندر ہی قرآن کی تلاوت ہے، نماز کے اندر ہی ذکر ہے، درود شریف ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی بڑائی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تحیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہے۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کو سمجھنا بھی ہے اور اس زندگی کو اپنے اندر لانے کی نیت بھی کرنی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اپنے اخلاق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ اچھے تھے یا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے تھے؟ جب غیر مسلم کے ساتھ کسی کا معاملہ اچھا ہوگا تو مسلمان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہوگا، اور عام مسلمان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا تو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ تو اور بھی اچھا ہونا چاہیے نا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیوں جی، ہمارا کیا حال ہے؟ ہر آدمی، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے، میرا اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اپنے والد کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں بچے کا اور اپنی والدہ کا، یعنی میرا بیٹا ہے اور میری والدہ ہے، تو بچے کی تو دادی ہو گئی نا، تو اس والد کا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ کوئی بات درمیان میں آئی تو والدہ کو ڈانٹنے لگا کہ اما جان آپ غلط کہہ رہی ہیں، میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ عام مسلمان کے ساتھ صرف نہیں بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں، اور اس اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، مسلمانوں کے یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ ہندا کس چیز سے مسلمان ہوئی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ عبادت اور گڑ گڑانا اور ان کی آپس میں محبت، اس سے مسلمان ہوئی تھی۔ وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، پہلے کون تھے؟ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل۔ ہندا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق سے مسلمان ہوئے۔ مکہ جب فتح ہوا تو مقابلے میں کون تھے؟ مشرکین تھے نظارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ کیا فرما دیا؟ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ تو یہ غیر مسلم کے ساتھ اخلاق تھے یا مسلمان کے ساتھ؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اسی وجہ سے تو صحابہ رضی اللہ عنہم حضور پر مر مٹنے والے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات کا کیا حال ہے کہ اپنے والد آئے، وہ مشرک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بچھی ہوئی ہے، انہوں نے ہٹا لی کہ نہیں ابا جان ٹھیک ہے آپ میرے ابا ہیں، لیکن یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک چادر ہے، یہ آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ ادب سے کہا، لیکن ایسے اخلاق، عورتوں کے اخلاق، بچوں کے اخلاق، بوڑھوں کے اخلاق، اور پھر معاملات جو تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ کیا ہے کہ وہ یہودی قرض لینے کے لیے پہلے آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا اور کیا کہا؟ آپ قریشی لوگ ٹال مٹول کرتے ہو، قرض لے کر واپس نہیں دیتے ہو، حالانکہ روایات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے وہ قرضہ لینے آ گیا تھا۔ قرض واپس لینے کے لیے قرض لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ قرضہ اپنا واپس لینے کے لیے وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا اس کو کچھ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا ارید غیر ھذا، اے عمر میں اس کے علاوہ اور یعنی اچھے اخلاق تجھ سے چاہتا ہوں، یہ تم نے اچھی بات نہیں کہی، اب تم ایسے کرو کہ یہ وقت سے پہلے آیا ہے کوئی بات نہیں،
لیکن اس کو تم یہ قرض بھی واپس کر دو، اور یہ جو تم نے اس کو سخت باتیں کی ہیں، جو اس کو برا بھلا کہا ہے، تھوڑا سا کچھ 2-4 لفظ کہے ہوں گے، اس کے بدلے میں اتنی اتنی کھجوریں دے دو. وہ فوراً مسلمان ہو گیا. اچھے اخلاق، نرم بات، مسلمان کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ ملنا، یہ صدقہ ہے. عربی کا لفظ ہے طلاقت الوجہ، چہرے کا کھلا ہوا ہونا. دل میں بہت بھی تکلیف ہے، بہت بھی پریشان ہے، لیکن مسلمان ہے، اس کے اسلام اور اس کے ایمان کی قدر یہ ہے کہ اس کو تم سلام کرو، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لیکن ان سب چیزوں کا تعلق میرے بھائیو دوستو بزرگوں دل سے ہے، اور دل کا تعلق اخلاص سے ہے، اور اخلاص کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان اور اخلاص یہ دونوں دل سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ایمان اور اخلاص یہ ظاہر میں نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی کتنا مخلص ہے، ٹھیک ہے، بعض اعمال سے وہ نظر آئے گا، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے اندر کے عمل، تمہارے عمل کو اور تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. منافقت والی بات نہ ہو، دل کے اندر کچھ ہے اور سامنے کچھ ہے، ایسا نہیں. غیر نے ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بیوی جو ہے خاوند سے ڈر رہی ہے، اور باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے، اور بہن بھائی سے ڈر رہا ہے. نہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا والد ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان کو مسلمان پر اعتماد کرنا ہے. مسلمان نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. لا یخدع ولا یخدع. مسلمان آدمی ایک سوراخ سے، ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لا یلدغ من جحر واحد مرتين. مسلمان کی صفت ہے یہ. ایمان اس کا پختہ ہوگا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اسے ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے اس کو مانگیں، ایسا نہیں ہے. دلوں کا سخت ہو جانا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ آنا ایمان کی کمزوری کی نشانی. ہماری آنکھیں اللہ معاف کرے آنسوؤں سے خشک ہو گئی. اللہ کے سامنے قطرے بہانا. بدر کے میدان میں صحابہ میدان میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلے پہ ہیں اور رو رہے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تیرا دین ختم ہو جائے گا. اے اللہ تو ان کی مدد کر لے. فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی رونے کی نیت کر لیں کہ بس آج کے بعد ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آنسو بہائیں اور اللہ کی طرف سے یہ سارا نظام یہ ہمارے موافق نہ ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کے خلاف ہے یہ. اپنا اخلاص اللہ کو دکھائیں، اپنے عمل. یہ ریاض الصالحین کتاب ہے، اس میں قصہ لکھا ہے، اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگے. 3 نوجوان تھے اور وہ کسی غار میں چلے گئے بارش سے چھپ کر، تو اوپر سے وہ چٹان پتھر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے. تینوں پھنس گئے. تینوں نے مشورہ کیا کیا کریں. تو بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ ہر آدمی اپنے اللہ کے سامنے اپنے عمل کا واسطہ دے. لمبا قصہ ہے. تو ہر آدمی نے اپنا عمل، اے اللہ فلاں جگہ میرے سامنے بڑے گناہ کا موقع تھا، لیکن اے اللہ تیرے خوف سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا. اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اے اللہ یہ جو غار کا منہ بند ہوا ہے اللہ اس کو کھول دے. وہ چٹان تھوڑی سی ہل گئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے، معمولی سے. دوسرے نے بھی کہا اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا اور اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے. چٹان تھوڑی سی اور ہل گئی. تیسرے نے بھی دعا کی اور ہل گئی اور وہ باہر نکل آئے. 2 رکعت نماز اخلاص کے ساتھ پڑھ کے اللہ کے سامنے 1-2 آنسو بہا کر یہ کہنا کہ اے اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میری یہ نماز بھی کمزور ہے،
مجھے تو اچھی نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ہے، اے اللہ تو اس نماز کو قبول کر لے. اس نماز کو تو نے قبول کر لیا، اب اس کو قبول کر کے اے اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے. سارا نظام ہی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا جی، کام میں مشغول تھے، سورج غروب ہو گیا، بڑے افسوس ہوا کہ اوہ ہو یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کو واپس کر دیا. سورج کو واپس ہونا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل کے خلاف ہے. سورج تو مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کے دن، ایسا نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان مضبوط تھا، اللہ سے تعلق تھا، رونے دھونے والے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں خادم سے کہا یہ جگہ کھود دو، چشمہ نکل آئے. اس لیے ایمان بھی ہمارا مضبوط ہو، عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، اور اخلاص بھی وہ ہو، اور پھر اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی ہو. معمولی رونے سے کام نہیں بنے گا، جتنا بڑا گناہ ہے تو اتنا زیادہ رونا پڑے گا نا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ شیطان نے دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ گندم مت کھاؤ، گندم کا یہ پودا اور درخت اس کے پاس مت جاؤ، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ورنہ تم نقصان والے ہو جاؤ گے. شیطان نے کیا سمجھایا؟ نہ کنا دا خودیر غنم خودیر خشے دے دی سر سڑے غٹھی کی کنا، بہت اچھی چیز ہے یہ تو، بڑی طاقتور ہے. اور دھوکہ دے دیا. جب انہوں نے کھا لیا تو جنت سے نیچے آ گئے، باہر آ گئے. اور جیسے قرآن پاک کہتا ہے جسم بھی ننگا، پھر پتوں کو اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. بعض روایات کہتی ہیں 40 سال تک انہوں نے معافی مانگی. کتنا لمبا استغفار کیا ہوگا؟ تھوڑا سا سوچ لیں، ہم کتنے منٹ استغفار کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ جی آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ ایک روایت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ 500 دفعہ استغفار کرتا ہوں. ہمارے مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو 500 دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ اس لیے میں ہر بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، بس کام ٹھیک ہو جائے گا. تبلیغ کی محنت بھی یہ ہے کہ اپنے آپ دوسروں کو دعوت دو کہ بھئی نماز پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، لیکن دیکھنا اپنے آپ کو ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو کیا کرتا ہے، بس کام ٹھیک ہو جائے گا. آج جو امت پر حالات ہیں، خصوصاً مسلمان بیچارہ کتنی پریشانی میں ہے، اس سب پریشانی کا حل دعوت کی محنت ہے. اس سب پریشانی کا حل اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے. اس سب پریشانی کا حل اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، بس اسی میں اس کا حل ہے. دوسری جگہ اگر حل تلاش کریں گے تو میرے بھائیو دوستو نقصان میں ہو جائیں گے، اور خطرہ ہی خطرہ ہے. اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو دنیا بھی گئی، اور اللہ معاف کرے آخرت بھی. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تکلیف، اللہ کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر یہ دعا کریں، یا اللہ اس جو میرا بیٹھنا ہے، یہ جیسے میرے یہ پسینے بہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اس طرح اپنے آنسو بہانے کی بھی توفیق عطا فرما دے. گرمی تو تھوڑے دنوں کی ہے نا جی، 2-4 دن کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موسم بھی ٹھیک کر دیں گے. لیکن یہ آنسو جو ہمارے بہ رہے ہیں، ایک قطرہ اللہ کے خوف سے رونے والا، یہ دوزخ کی جو آگ ہے سمندر کی طرح، اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے. وہ ان ساری باتوں کا خود بھی ذمہ دار ہے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کا ذمہ دار ہے. یہ حدیث میں یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یأتی زمان علی امتی، کیا کہ ایسا زمانہ میری امت پہ آنے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر دین کے 10ویں حصے کو چھوڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے.
جو بھی تم میں سے 10ویں حصے کو چھوڑے گا ہلاکا. اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ میرے بعد کے امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ اگر وہ دین کے 9 حصوں کو چھوڑ دیں گے اور ایک حصے پر عمل کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اور آپ کے لیے یہ مبارک ہو کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے. تو علماء لکھتے ہیں یہاں کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اے میرے صحابہ، اگر تم اس دعوت کی محنت اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت میں لگتے ہوئے اگر 9 حصے لگو گے اور ایک حصہ چھوڑ دو گے، 60 سالہ زندگی مثلا 100 سال زندگی ہے تو کتنے سال تبلیغ کی محنت کرنی ہوگی ان کے لیے، مطلب صحابہ کے لیے 90 سال. 100 سال میں 10واں حصہ 10 سال ہو گئے نا. تو فرمایا کہ اگر 9 حصے تم عمل کرو گے، 9 حصے امر بالمعروف میں لگو گے اور ایک حصہ کمی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور صحابہ کا ایمان، صحابہ کی قربانی، وہاں تشکیل یہ نہیں ہوتی تھی 4 مہینے اور چلے کی. وہاں تشکیل یہ ہوتی تھی کیا؟ یہ صحابہ کی تشکیل فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 حصوں میں 9 حصے اگر تم دعوت کی محنت میں لگو گے اور ایک حصے کو چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور میری امت میں بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ 10 حصوں میں سے ایک حصے پر چلیں گے اور 9 حصے چھوڑیں گے تو وہ نجات پالیں گے. تو یہ جو ہماری تبلیغ کی محنت ہے، حضرات کو اللہ تعالیٰ ان کی جو موجود ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک جتنے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان حضرات نے ہمارے لیے جو ترتیب سوچی ہے یہ وہ 10واں حصہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. 10واں حصہ اگر تم کس پر چلو گے، یہ لوگ بعد والے لوگ اگر 10ویں حصے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت میں لگیں گے یہ کامیاب ہوں گے. تو بھئی 10ویں حصے دعوت کی محنت کے لیے سب کی نیت ہو گئی ہے جی. 10واں حصہ کتنا ہے جی؟ یہ جو ترتیب حضرات نے رکھی ہے کیا زندگی میں 4 مہینے، یہ تو 10واں حصہ نہیں ہے، تو بہت زیادہ ہے، 20واں حصہ ہے اور بھی تھوڑا ہے. سال میں چلہ اور مہینے میں 3 دن اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے، یہ 10واں حصہ ہے. اور جو اس میں کمی کرے گا تو نقصان کی بات ہے نا جی. اس لیے ایک تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم سب ہیں نا جی، اور ہر کلمہ گو کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت لگائی. پہلے تو اس کو سمجھ لیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط اور یہ بات میں اکثر اپنے بیان میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی وفات سے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک خط بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اے اللہ تو ہمارے اس بڑے گناہ کو معاف کر دے کہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو دکاندار، کارخانے دار، تجارت اور دنیا کی کام والا سمجھا، اور اس دین کی محنت اور دعوت کی محنت اور یہ جو ذمہ داری تھی اس کو ہم نے اپنا کام نہیں سمجھا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یہ انہوں نے اپنے خط میں بھیجا تھا. اور آئندہ کے لیے انہوں نے فرمایا اب اس کے بعد دیکھو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان اصول بنایا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا بس اللہ سے معافی مانگ لو. اور وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیا کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور اچھا گناہگار وہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. اچھا گناہگار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا گناہگار لکا گناہگار خو خسڑے نہیں گنا اللہ پاک سے ہوئی خو گناہگار آگا دے چمانا معافی اگاڑی. اور پھر اللہ کے دربار میں یہ نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ رنگ کا کالا ہے، یہ رنگ کا سفید ہے. تبلیغ میں، دعوت کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ فرما دیا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں تقوی کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے ہیں. صرف یہ ایک قصہ مشہور ہے، کہیں حدیث میں تو ہم نے بھی نہیں پڑھا اور نہ سنا ہے، قصہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کیا کہ وہ سنم بت کہتا تھا اور کہیں اس کو نیند آئی اور اس نے سمت کہہ دیا. تو ایک دفعہ غلطی سے سونے میں، یعنی
اس نے سمد غلطی سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، بول میرے بندے کیا کہتا ہے؟ تو جو آدمی مسلمان ہے اور وہ نماز میں بیٹھا ہے اور جاگ بھی رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ، تو اللہ نہیں سنے گا؟ آخری بات بس عرض کرتا ہوں، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہر وقت تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے، کیا؟ ہر وقت ہر عمل میں تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ میری سن رہا ہے اور وہ اللہ میرے ساتھ ہے. بس وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور وہ اللہ میری سن رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ اللہ میرے ساتھ ہے. بس یہ شخص کامیاب ہے. اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اس کیفیت کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے، اس کیفیت کے ساتھ جب تم تبلیغ میں سے روزے کے لیے جاؤ گے، اس کیفیت کے ساتھ جب تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے، اور پھر تم یہ کہو گے کہ اللہ، اے اللہ، تو اللہ کی طرف سے فوراً تمہیں جواب آئے گا. اور یقین کرو کہ اس ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، اس ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب، ایک دفعہ درود پڑھنے پر کتنا؟ اللہ کی 10 رحمتیں. یہ فائدے ہیں نا جی، فضیلت ہے. تو عائشہ فرماتے تھے کہ عمل کرنے کے بعد تم 100% یقین کرو کہ یہ مدد میری، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو گئی. ہم تو نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سب کچھ کر کے بھی گئے، پتہ نہیں تھا اللہ قبل ہی وہ کرنا قبل ہی نہیں. یقیناً اللہ نے قبول کر لیا. اس کیفیت کے ساتھ ہماری زندگی ہوگی، اس کیفیت کے ساتھ ہمارا یہ تبلیغ میں نکلنا ہوگا، اس کیفیت کے ساتھ ہمارے گھروں کا ماحول ہوگا، ہماری مسجدوں کا ہوگا. پوری دنیا میں جب یہ ماحول بن جائے گا تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مولانا احسان صاحب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، وہ اکثر اپنے بیانوں میں یہ فرماتے تھے، اے تبلیغ والو، اے دعوت کی محنت کرنے والو، خوش ہو جاؤ اور تمہیں مبارک ہو کہ تم اس محنت کے ذریعے کلمے کی محنت اور اللہ اللہ کہنے والوں کو زیادہ کرنا، اللہ اللہ کہنے والوں کو زیادہ کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کرنے والا بھی دنیا پہ زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں، تبلیغ والو، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اس محنت کے ذریعے سے قیامت کو پیچھے دھکیل دیا. تو کیا خیال ہے جی، اگر دنیا میں جا کر لوگ ہماری وجہ سے اس کلمے پر آ جائیں، لوگ ہماری وجہ سے دین پر آ جائیں. اے علی، فرمایا اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور پھر وہاں مرد عورت کا مسئلہ نہیں تھا، بچے کا مسئلہ نہیں تھا. مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، جس قبیلے اور نسل کا ہے وہ لبیک کہتا تھا. دین کا تقاضا آیا، لبیک، بس یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اور پھر یہ نیت کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ نیت کر لی اور فیصلہ کر لیا کہ میں نے دین کے لیے اپنی جان کو دینا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے. اللہ کی مدد فوراً آ گئی. بس اللہ کی مدد کا وعدہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ وہ اللہ اس کافر کو رزق دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کو مانتا بھی ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں کتنا بڑا درجہ ہوگا. تو بھئی اس جنت کو جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھ سے، جنت الفردوس لینے کے لیے سب تیار ہیں نا جی؟ لیکن جنت الفردوس لینے کے لیے کچھ تھوڑا سا خون پسینہ تو بہانا پڑے گا نا جی، تھوڑی سی تکلیف. اب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں ایک ماحول بن گیا ہے. وہ پہلا زمانہ تھا کہ بسترے پھینک دیتے تھے اور مارتے تھے اور پیٹتے تھے، اور سالن میں جو ہے وہ کہیں مٹی ڈال دی اور سالن میں زہر ڈال دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ قربانی کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. وہ لوگ جنہوں نے یہ قربانیاں کی ہیں وہ قبروں میں ہیں. میں اور آپ جو جا رہے ہیں اب انہی مسجدوں میں استقبال ہو رہا ہے، وہی لوگ اب کھانے کھلا رہے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اگر اللہ معاف کرے ہم نہ جائیں تو کمزوری کس کی ہے؟ میری ہے یا کسی اور کی ہے؟ میری ہے. اس کے لیے درخواست یہ ہے، ماشاءاللہ جیسے آپ حضرات نے یہ تھوڑا سا وقت قربانی کر کے بیٹھے، اب 10-15 منٹ مزید جتنے پسینے بہنے تھے وہ تو بہ گئے نا، سمرا خلی بہ دیا وہ بہ دے گا نا جی. 5-10 منٹ
میرے آخری ایک بات یاد آ گئی، میرے ماموں تھے وہ اللہ بخشے فوت ہو گئے، انہوں نے 4 مہینے لگائے، جب یہاں واپس آئے تو میں یہاں مدرسے میں تھا تو مجھے کہا کہ بھانجے میں یہ 4 مہینے تو لگا کے آیا ہوں، لیکن ہمارے بڑے تو کہہ رہے ہیں کہ تین جگہوں پہ کام کرنا ہے، 3 مقامات پر کام کرتے ہوئے جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا اب تو آپ آ گئے ہیں، لیکن چلو اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں قریب میں کہیں سے روزہ لگا لیں اور ایک جماعت نقد تیار کر کے پھر 3 دن کے بعد اپنے گھر چلے جائیں۔ تو تھوڑا سا خاموش ہوئے اور پھر کہا ٹھیک ہے، روزہ لگا کے جب بعد میں جب بھی ملتے تھے تو کہتے تھے وہ 4 مہینے ایک طرف اور وہ 3 دن ایک طرف، اس کا جو مزہ تھا اور اس کا جو فائدہ تھا وہ 4 مہینے میں مجھے نہیں آیا۔ تو یہ 1 گھنٹہ ماشاءاللہ آپ نے بات سنی، جو اس کا مزہ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو 5-10 منٹ مزید مجاہدہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میں خود تیار نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میری تھوڑی سی قربانی سے کسی اور کے دل کو اللہ نے متوجہ کر دیا تو اس کا وہ سارا اجر بھی میرے کھاتے میں ہے۔ تو دل میں ہم دعا بھی کریں، اور جب تقاضا یہاں سے پیش ہو، پہلی بات یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، ساتھ والے سے کہ جی آپ ماشاءاللہ نیت کر لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ دعا تو کر سکتے ہیں نا جی، یا اللہ یہ جو تقاضا چل رہا ہے اس تقاضے کو اس مجمع سے پورا فرما دے۔ تو کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے لیے فرمائے بھائی کل سے انشاءاللہ 4 مہینے اور چلہ نقد کے لیے کون کون تیار ہیں؟